ایسا جادو ہے جس کے ذریعے انسان کی نیند کو ختم کر کیا جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا توڑ یا اس کا علاج کیسے کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو کا جیسا کہ آج کل دورہ ہے، اس دور کے اندر آپ کو ہر جگہ جادوگروں کے اشتہار ملیں گے، وال چاکنگ ملے گی، اور جادوگر آپ کو بلکہ آپ کے موبائل کے اندر بھی آپ کو جادوگر کی سہولت دستیاب میں ہے۔ تو یہ جادوگر کے لیے آج کل کیونکہ ایک دور ایسا بھی چل رہا ہے کہ دشمنی، منافقت، حسد اور بغض کے اندر ایک عجیب قسم کی فضا بنی ہوئی ہے۔ پہلے دور یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ سامنے جا کر سینہ بسینہ دو بدو سامنے آ جاتے تھے، لیکن آج کل تعویذات کی جنگ ہے، جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو زج کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے جادو کیے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر کافی سارے جادو کی اقسام موجود ہیں۔ ہم اس کے اوپر مستقل کام کر رہے ہیں، ہماری کافی ساری ویڈیوز اس کے اوپر آ چکی ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں بھی ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان جادو میں سے ایک ایسا جادو ہے جو جس کے ذریعے انسان کی نیند کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نیند ختم کر دینے والا جادو کیسے کیا جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا توڑ یا اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ بڑا آسان علاج ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کا جادو یہ کرتے کیسے ہے۔ جی، جادو ایسے کرتے ہیں، ایک ذائچہ بناتے ہیں جادوگر۔ جب کوئی بندہ جاتا ہے جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو اس کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، تو وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ جادوگر اس کو ایک ذائچہ بنا کے دیتا ہے کاغذ کے اوپر۔ اس ذائچے کے اندر ایک سر سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس سر کے ماتھے کے اوپر کچھ چیزیں لکھتے ہیں اور ان کے اوپر پڑھائی کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو اندھیرے والی جگہ میں رکھ دیتے ہیں مخصوص طریقے سے، جیسے ایک ڈبیا ہے، اس ڈبیا کو کسی جگہ بند کر دیتے ہیں۔ یا یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کو چلتے ہوئے پانی میں بھی بہا دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے، انسان جس کا نام مینشن کیا جاتا ہے اس تعویذ کے اندر، اس کی نیند ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہے۔ علامات یہ ہیں، اس کے اندر سر دردی شروع ہوگی، کن پٹیوں کے اوپر درد ہر وقت ہلکا پھلکا رہتا ہوگا، اس کو ڈپریشن کا مریض کر دیں گے، ٹینشن، کیونکہ جب جادو اثر کرتا ہے کسی چیز کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ سبب بھی بنتے ہیں، تو اس سے ایک سبب یہ بنتا ہے ڈپریشن اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ تو وہ جب ٹینشن، ڈپریشن اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے تو اس کو نیند جو ہے یا تو آتی نہیں ہے، اگر آئے بھی صحیح تو فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نیند آتی نہیں ہے، چاہے وہ گولیوں کا سہارا لے، میڈیسن لے، پھر بھی وہ نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس کا اب علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا علاج یاد رکھیے گا، اس کے علاج کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ آپ اپنے جسم کی صفائی کریں، بالکل صاف پاک کر دیں۔ جس کمرے کے اندر آپ نے سونا ہوتا ہے اس کمرے کی صفائی کریں، اس کمرے کو اگر غسل دلوا سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں تو اس کو کمرے کو دھو دیں۔ دھو لینے کے بعد آپ دیکھیں گھر کے اندر کوئی غیر شرعی، اس کمرے کے اندر کوئی غیر شرعی تصویر تو نہیں ہے، اگر تصویر ہے تو وہ ختم کر دیں، اس کو نکال دیں، جلا دیں۔ کچھ بھی تعویذ وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جس چیز کے لیے بھی تعویذ لیے ہیں، حفاظت کے تعویذ ہیں، کھانے پینے جس کے بھی تعویذ نے لیے ہیں آپ نے، وہ تعویذ اگر کوئی پڑے ہیں تو وہ بھی ختم کر دیں۔ اب آپ جس سمت آپ نے سونا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہونا چاہیے، ایک سینری لے لیں اچھی سی جس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہو اور موٹے حروف سے لکھا ہوا ہو، تو اس کو آپ دیکھتے رہیں۔ کوشش کریں کہ 10 منٹ تک اس کو پلک جھپک کے دیکھ لیں، اگر پلک جھپک بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 10 منٹ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور دیکھتے ہوئے تصور یہ باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تصور کریں کہ ایک طاقتور ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں ایک طاقتور ذات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ طاقتور ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سارا کچھ زمین، میری جان کیا چیز ہے، کہ اللہ
तबारक व तआला कुदरत में सब कुछ है। इस दुनिया में जो कुछ भी दिमाग के अंदर आ सकता है, जो नहीं आ सकता, वो सब कुछ अल्लाह की कुदरत में है। तो जब वो बीमार को शिफा देना चाहे तो जितने जादूगर उसको मरीज करना चाहे, बीमार करना चाहे, वो बीमार नहीं कर सकते। तो ये एक पुख्ता तसव्वुर दिमाग में बांध लें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक व तआला का नूर जो है वो मेरे जिस्म के ऊपर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से मेरे जो जरासीम हैं, जो जादू के जरासीम हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ये 10 मिनट की प्रैक्टिस आपने करनी है और इसके बाद आपने सुबह के वक्त आपने ये अमल करना है। तकरीबन चाश्त या इशराक के दरमियान कर लें, या इन दो चाश्त या इशराक के बाद भी कर सकते हैं। मतलब चाश्त के बाद करना चाहे आपकी मर्जी, इशराक के बाद करना चाहे आपकी मर्जी, नहीं तो 8-9 बजे किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। सुबह के टाइम आपने करना ये है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है और उस नमाज के बाद कुरान मजीद की ये आयत आपने पढ़नी है। आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होगी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़श शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमश शजरति व अक़ुल लहुमा इन्नश शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। इस आयत को आपने 101 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लेना है और इसको अपने ऊपर गुस्ल भी कर लेना है इस पानी का। और ये आपने 5 लीटर वाली बोतल ले लेनी है, उसके ऊपर दम करना है। आप आधा पानी आपने गुस्ल पर लगाएं, यानी इसको और पानी में मिक्स करके आपने गुस्ल पर लगाएं, और आधा पानी जो बचता है इसको घर की जो दरवाज़ा है आपका मेन इंटरेस्ट जिससे आप आते जाते हैं, उस जगह के ऊपर आपने इस पानी को बहा देना है। और ये अमल आपने 7 दिन करना है। 7 दिन इस अमल कर लेने के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जादू टूट जाएगा, इसके असरात जो आपके ऊपर पड़े थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इसके साथ साथ आइंदा अगर आप इससे हिफाजत चाहते हैं कि आइंदा ये आपके ऊपर अमल ना हो, आपकी नींद को कोई ना बांध सके, आपके ऊपर डिप्रेशन मुसल्लत ना कर सके, आपके कोई बीमारियां जादू वगैरह मुसल्लत ना हो सके, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप मसनून आमाल की तरफ हैं। मसनून अमाल मतलब ये है कि आप सुबह जब नमाज वगैरह पढ़ लें, नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ के आप कोशिश करें कि चाश्त और इशराक इन दोनों में से किसी एक नमाज की पाबंदी कर लें। और बाथरूम जाते हुए खसूसन आपने वाशरूम की जो दुआ है जाते हुए उसकी भी मामूल बनाए, क्योंकि जब बंदा वाशरूम जाता है इन वाशरूमों में ये जिन्नात शयातीन का एक गिरोह रहता है, वो उस जगह के ऊपर जल्दी असर अंदाज होता है। और दूसरा आप सोते हुए जो मसनून आमाल हैं वो आप लाजमी पढ़ कर सोए, बल्कि आयतुल कुर्सी भी पढ़ के सोए। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हदीस मुबारक के अंदर है कि एक फ़रिश्ता आपकी निगरानी करता है। तो ये अमाल आप करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मसनून अमाल करने के बाद ये आपके ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकेंगी। मसनून अमाल का एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी हिफाजत होगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा आपकी आखिरत संवरती जाएगी, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा दुनिया भी आपके संवर जाएगी और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।